إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، ان میں سے ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں مؤمنین کا ذکر کیا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اگلی جو 2 آیات ہیں ان میں ایمان والوں کے بالکل برعکس ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کفر کرنے والے ہیں اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ 13 یا 14 آیات بنتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ 3 گروہ ان کا ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. پہلا گروہ وہ ہے جو خالص ایمان والے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو خالص کفر پر ہیں، بالکل ان کے برعکس، اور جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں اور وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے وہ ہے کہ جو منافق ہیں، اور منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے وہ اس ایمان کو قبول نہیں کرتا. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے. اور منافقین، ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کس طرح سے، یا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت انہوں نے فرمائی، اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے نبوت کے بعد، اور اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ میں جو عرب کے قبیلے تھے وہ 2 اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، اور ان میں آپس میں جھگڑا وغیرہ رہتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق اور کچھ معاہدہ وغیرہ ہوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ایک شخص کو اپنا سردار بنا لیا جائے، اپنا لیڈر بنا لیا جائے. اور غالباً یہ خزرج قبیلے کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تو اس کو ارادہ کیا گیا کہ اس کو اپنا لیڈر، اپنا سردار بنا دیا جائے. لیکن ابھی اس کو بنانا باقی تھا، سردار، اور اس کو اپنا لیڈر بنانا باقی تھا. ابھی اس کی تیاریاں ہی چل رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد ہو گئی، اور اوس اور خزرج والے وہ ایمان لے آئے. ان میں سے اکثریت یعنی ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو اس وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، ان کی ہجرت کی تیاریاں شروع ہو گئی، ان کے آنے کی تیاریاں شروع ہو گئی. اس وجہ سے اس کا معاملہ پیچھے ہو گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یقیناً، اور چونکہ مدینہ والے سب ایمان لا چکے تھے، اس میں اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا لیڈر بنایا، اور اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہیں سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. تو اس کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے، اس شخص کا، عبداللہ بن ابی، اس کا معاملہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کا معاملہ پورا نہ ہو سکا، اس کو سردار یا لیڈر نہ بنایا جا سکا. اس وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں عداوت جو ہے وہ پیدا کی. اور اسی نے پھر اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اب سارے یہاں پر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارا معاملہ اب مشکل میں پڑ گیا ہے، تو اس نے اپنے کچھ اس کے جو ساتھی تھے ان سے مشورہ کیا، اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے خیال سے بہتر یہ طریقہ رہے گا کہ ہم بظاہر ایمان لے آتے ہیں، بظاہر اس چیز کو قبول کر لیتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دل سے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ان کے خلاف ہم سازشیں کرتے رہیں گے. تو یہاں سے یہ منافقین کی ابتدا ہوئی. اور ان کا معاملہ جب غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مشرکین ان کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ اور زیادہ ہو گیا.
منافقین اس سے پہلے بھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تھے اسی وقت سے یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی وغیرہ تھے وہ اس کے معاملے کے درمیان میں تھے، ایمان لائیں یا نہ لائیں یا کیا کریں، اور تھوڑا بہت ایمان والوں کے ساتھ انہوں نے ظاہر کیا. لیکن جب غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ چونکہ غالب آ چکے ہیں تو اب ہم کھلم کھلا جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے ہم ان کو نہیں مانیں گے اور ان کے خلاف اس چیز سے فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف سازشیں کریں گے. تو یہ تقریباً یہاں سے منافقین کی ابتدا ہوئی ہے. یہاں پر آگے چلنے سے پہلے منافقین کے حوالے سے ایک اور بات سمجھتے جائیے کہ نفاق جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. علماء جو بیان کرتے ہیں نفاق دو قسم کا ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق. اعتقادی نفاق کیا ہے کہ جو وہی معاملہ کہ زبان سے اسلام کا ایمان کا اقرار کرے، اس کا اظہار کرے، لیکن دل سے اس کو نہ مانے، یہ عقیدے کی بنیاد پر نفاق ہے. دوسری قسم جو ہے وہ عملی نفاق اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص ایسے اعمال کرے جو منافقین والے اعمال ہیں، لیکن عقیدے سے وہ اس کا عقیدہ درست ہو، دل سے وہ ایمان والا ہے، دل سے اس نے زبان سے بھی ایمان کا اقرار کیا ہے، اسلام کا اقرار کیا ہے اور دل سے بھی اس کو مانا ہے، لیکن اس کے اندر منافقین کی کچھ صفات پائی جاتی ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، تو اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے. کیونکہ قرآن و سنت میں ایسے بہت سارے مقامات آئے ہیں کہ جن کو کہا کہ جس کے اندر فلاں فلاں چیز ہوئی وہ منافق ہو گیا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عملی نفاق آ گیا، اس کے اعمال میں نفاق پایا جاتا ہے، اس کے اعمال میں یہ منافقین والی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن دل سے وہ دار اسلام میں موجود ہے، دل سے وہ ایمان والا ہے، اس کو اپنے اندر یہ ان عادات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. اس کے بعد آئیے ان آیات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا اور اس کے لیے تفصیل سے بات کی. آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے لیے 5 آیات آئیں، کفار کے لیے 2 آیات آئیں، اور منافقین کے لیے کتنی؟ 13 یا 14. بعض گنتی کے اعتبار سے 14 ہیں، بعض کے اعتبار سے 13 ہیں. تو اتنی تفصیل سے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں کفار سے. کیونکہ جو کافر ہے وہ تو کھلا دشمن ہے، منافق جو ہے وہ چھپا ہوا دشمن ہے. وہ ظاہر آپ کو یہ کرے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اندر اندر سے آپ کو وہ گرانے کی کوشش کرے گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ہمیشہ وہ اس چیز میں لگا رہے گا اور آپ کو علم نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا دوست ہے. بلکہ عام طور پر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو منافقین ہیں وہ ایمان والوں سے زیادہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ آپ کا خیر خواہ اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اندر اندر سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واللہ عالم ان کی صفات اور ان کے بارے میں تفصیل سے ظاہر کیا تاکہ سب کو واضح ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ منافقین کون ہیں. اور اسی اعتبار سے ایک اور بات بھی کہ منافقین کی تفصیل سے اس لیے تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں، یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر تذکرہ ہوا ہے. بنیادی طور پر اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ منافقین کون ہیں، تاکہ ایمان والے وہ ان سے خبردار رہ سکے. جب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات بیان ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر، ان سے ہدایت پکڑ کر، ان کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے. ایک اس کا فائدہ یہ تاکہ ایمان والے اپنا ان سے بچاؤ کر سکیں، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ ہم ان کی صفات سے دور رہیں، تاکہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ یہ جو صفات آ رہی ہیں منافقین کی، کیا ان میں سے کوئی صفت میرے اندر تو نہیں؟ اگر ہے تو پھر میں اپنی اس کی اصلاح کر سکوں، تاکہ اس خطرناک جرم سے اور اس خطرناک بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تفصیل سے تذکرہ کیا. ایک یہ کہ تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ ہم بھی ان سے بچ سکیں. اس کے بعد آئیے ان آیات کے الفاظ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ اور من سے، الناس لوگوں میں سے، لوگوں، الناس یعنی لوگ. وَمِنَ النَّاسِ کا معنی کیا ہوا؟ اور لوگوں میں سے. من جو، من کا معنی کیا ہے؟ جو. یقول یہ فعل مضارع ہے جو کہتا ہے، یقول کہتا ہے. تو کیا یہاں تک ترجمہ یہ ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے. آمنا یہ فعل ماضی ہے
اور جمع کا صیغہ ہے، تو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، آخرت والے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وما اور نہیں، ما نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، ایمان والوں میں سے، یا یہ کہہ لیں ایمان لانے والے یا ایمان لانے والوں میں سے۔ مؤمن، یہ مؤمنین جو ہے مؤمن کی جمع ہے، اور مؤمن ایمان والے کو کہتے ہیں۔ اس میں مؤمن جو ہے اس میں فاعل ہے، تو اس میں فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو ایمان لایا اس کے لیے، تو مؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، ایمان لانے والے۔ تو ترجمہ اختصار سے یہ ہوا کہ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہے، یا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اس آیت کے حوالے سے جو اس کے الفاظ ہیں اس کی تفصیل سے ان کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، من جیسے کہ ہم نے کہا کہ من آتا ہے سے، یعنی ان میں سے، لوگوں میں سے، یعنی اس سے بات کیا واضح ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ اور بعض نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا مفسرین نے کہ یہاں اس سے مراد کفار ہے۔ اسے پچھلی آیات میں، پچھلی 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ کفار میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی کفار کی گویا کہ 2 قسمیں ہوئیں، ایک وہ کہ جو ظاہری کافر ہیں، ایک وہ کہ جو بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے، اندر سے کافر ہیں۔ تو یا تو یہ مراد ومن الناس جو من آ رہا ہے یہاں پہ، ان میں سے، تو کن میں سے؟ یا تو ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ایمان والے، ایک کافر اور ایک منافقین، یا مراد ہے کہ کافروں کی 2 قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جن کا پچھلی آیت میں گزر چکا، دوسرے وہ ہیں جو منافق ہیں۔ ومن الناس، الناس یہ اس کو اس میں جمع بولا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ جو جس کا واحد کوئی نہیں۔ بعض الفاظ ہر زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس کا معنی جمع کا ہوتا ہے اور اس کا کوئی واحد کا مفرد نہیں ہوتا۔ تو الناس بھی، ناس کا معنی کیا ہے؟ لوگ، انسان، لوگ، اس کا کوئی واحد نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے ناس کا لفظ نہیں بولا جائے گا، یا کوئی اس کا متبادل کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے لیکن ملتا جلتا جو ہے وہ لفظ آتا ہے انسان۔ ناس اور انسان میں تھوڑا سا فرق ہے، انسان واحد کو کہا جاتا ہے۔ ناس اس کا جو ماخذ ہے، یہ کہاں سے لفظ کہاں سے نکلا ہے، تو علماء لغت بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ الف، نون اور سین، یہ اس کے بنیادی جو حروف ہیں 3 وہ یہ ہے الف، نون، سین، جس سے کیا بنتا ہے؟ انس۔ تو یہ ناس کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ انس سے نکلا ہے۔ تو ناس کو اسی لیے، یعنی انسانوں کو ناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ایسا ایک مخلوق ہے، یہ کہہ لیجئے کہ جس کو انس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انس کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس کا بہتر ترجمہ اور کوئی ہے نہیں۔ تو بیٹا کسی انس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ لگن، یہ تقریباً معنی ہوتا ہے جی، انسیت۔ تو وہ اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں بھی یہی لفظ ہے انس۔ تو ناس کا لفظ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ انس سے نکلا ہے۔ تو انسان کو ناس کیوں کہا گیا، یعنی انسان کے لیے لفظ انس سے ناس کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے، انسان کبھی بھی اکیلا جو ہے وہ نہیں رہ پاتا، یا وہ اس میں بڑا پریشان ہوتا ہے یا تکلیف میں رہتا ہے، تو اس لیے اس کو ناس کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے جیسے ہم نے کہا کہ ملتا جلتا لفظ ہے، اگرچہ یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ ہے انسان۔ تو انسان کا لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ نسیان سے نکلا ہے، بھولنا۔ نسیان کہتے ہیں کسی چیز کا بھول جانا، نسیا، نون سین یا نسیا کا معنی ہے وہ بھول گیا، تو اسی سے لفظ انسان نکلا ہے۔ تو انسان کو اسی لیے انسان کہا جاتا ہے کیونکہ انسان بھولنے والا ہے۔ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے تھے، تفصیل لمبی ہے اس کی، وہ کسی اور مقام پر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اسی لیے ان کی ذریت بھی بھول گئی، نسی آدم فنسی ذریتہ۔ وہ کیا چیز بھولے تھے وہ تفصیل میں حدیث میں آتا ہے، وہ کسی اور مقام پر ہم تذکرہ کریں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا تھا کہ انسان بھولنے والا ہے، انسان کی صفت ہے۔ تو بہرحال فرمایا وہ من الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو من، ہم نے کہا جیسے من کا معنی ہے جو، یقولو، وہ یقولو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور یقولو قال سے، قول سے، قال سے یا قول سے فعل مضارع اور قول بات کو، گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ تو من یقولو کا معنی کیا ہوا کہ جو کہتا ہے، جو یہ بات بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ آیت کی ابتدا میں جو انداز بیان ہے اس میں تھوڑا سا یہاں پر
فرق آ رہا ہے. پیچھے کیا آ رہا ہے؟ من یقول، جو کہتا ہے، من یقول کہتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور آمنا جمع کا صیغہ ہے، تو واحد سے جمع کی طرف آیا گیا. اور یہ انداز بیان جو ہے یہ عام گفتگو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے کہ پہلے جب جنرل بات کی جاتی ہے تو اس میں واحد کا صیغہ آتا ہے، اور پھر جب تفصیل آتی ہے تو اس میں جمع کا صیغہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں، تو جو میں واحد کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جمع کا معنی بھی پایا جاتا ہے. جو کہتے ہیں، اب جو ایک بھی ہو سکتا ہے، جو ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے مراد چونکہ یعنی سیاق کلام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو کہا رہا ہے کہ جو کہتا ہے سے مراد ایک جماعت ہے، ایک شخص نہیں ہے، لوگوں کی ایک جماعت ہے جو یہ بات کرے، جو جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو اس لیے یقولو میں جو پہلا فعل آیا، فعل مضارع، اس میں لفظ کا خیال کیا گیا. من جو ہے، من یقولو، من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے. لفظ کے اعتبار سے، دوبارہ میں واضح کر دوں، لفظ الفاظ کے اعتبار سے واحد کے لیے آتا ہے یہ من، لیکن اس میں معنی کیا ہے؟ جو شخص، تو جو میں جماعت بھی ہو سکتی ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے. تو یقولو میں لفظ کا اعتبار کیا گیا، لفظ کے من کے الفاظ کے ساتھ اس کو واحد کا صیغہ آیا، اور آمنا میں اس کے معنی کا لحاظ رکھا گیا. تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، اور یہ عام ہر گفتگو میں، ہر زبان میں اس طرح کے انداز بیان استعمال ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال فرمایا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اللہ پر یا اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی. یہاں پر ایک چیز تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دوبارہ بالیوم الآخر دوبارہ آیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، تب بھی بات ہو جاتی کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں. یا اس کو مزید اگر وضاحت کے لیے، ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، ایک یہ ہے. دوسرا انداز کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا. دو دفعہ کہہ رہا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، میں آخرت پر ایمان لایا. اس میں کیا ہے؟ دوسرے میں تاکید زیادہ ہے. تو اس میں وبالیوم الآخر میں مزید تاکید ہے، یعنی اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے گویا کہ منافقین اپنی بات کرنے میں کتنے تیز ہیں. منافق جب بھی ہوگا، اور عام طور پر یہ آپ کو زندگی میں ملے گا، جب بھی کسی شخص کے دل میں کھوٹ ہوگا یا وہ کوئی غلط بات کر رہا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ زور دے گا اپنی بات، اتنی ہی اپنی گفتگو کو اتنا زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اگلا بندہ اس کو مان لے. اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے اپنے باپ کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور آ کے کیا کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو کیا کہتے ہیں؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کو ماننے والے ہیں اگرچہ ہم سچے ہیں. یعنی کتنی تاکید سے، کتنا زور لگا کے بیان کیا. اور ساتھ پھر وہ جھوٹے قمیض کے اوپر خون لگا کر وہ جھوٹے جو ہے نا وہ گواہیاں وغیرہ اور جھوٹے شواہد بھی لے آئے. لیکن خیر، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی شخص ایسا ہوگا جس کے دل میں کھوٹ ہوگا، جو بات غلط کر رہا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ زور دے گا. تو اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اپنی بات میں ہمیشہ بڑے پکے ہوتے ہیں. آپ ان کی گفتگو کو جب سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ ان سے سچا اور کوئی ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ پکا ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک طرف ان کی منافقین کی صفات کی طرف بھی ایک لطیف سا اشارہ ہے. اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون، جو کہ سورت ہی ان کے نام سے آئی ہے، اس کو نکالیے. اس میں دیکھتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت وہاں پر آئی ہے. آیت نمبر 4، سورۃ منافقون آیت نمبر 4 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. یہ ہماری گفتگو سے متعلق جو ٹکڑا ہے آیت کا وہ یہ ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. منافقین کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتے ہیں، تسمع لقولہم، آپ ان کی بات کو سنتے ہیں، یعنی ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، بڑے ہی وہ بہترین مقرر ہوتے ہیں، بڑی ان کی زبان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یا ان کی گفتگو میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ سب جھوٹ ہوتا ہے. ایک بات اس حوالے سے ہم نے کہی کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر. تو دو دفعہ جب با کا لفظ، با کا جو حرف ہے وہ دو دفعہ آیا، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بات جب کرتے ہیں بڑے ہی پختہ انداز میں، بڑی زوردار انداز میں کرتے ہیں. اور دوسری بات اس ٹکڑے کے حوالے سے کہ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، یوم آخرت پر ہم ایمان لائے. تو یہ دو، جیسے کہ ہم نے پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں اس بات کے تفصیل سے، کہ ایمان
اس کے تو بہت سارے ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں، وہ ساری ہی چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم یہ 2 چیزیں ہیں، انہی پر ساری کا بنیاد ہے، ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان ہر چیز کی بنیاد ہے، اور آخرت پر ایمان اس لیے کہ اعمال کرنے کی جو سبب ہے یا جس کی وجہ سے انسان کے دل میں عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ آخرت ہے، آخرت پر ایمان، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور یہ ہم تفصیل سے پچھلی آیات میں جب ہم آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے تو اس میں تذکرہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس کی ابتدا کی جائے گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔